بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ طالبات، سلسلہ سیرت امہات المومنین کے سلسلہ میں آج ہم جس پرسنالٹی کو پڑھنے والے ہیں ان کا نام ہے ام المومنین سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ اب ہم گراں قدر ام المومنین سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پڑھیں گے۔ بلا شبہ یہ ایک عمدہ اور نفیس موتی تھا جو پاکیزہ اور عزت والے خانہ نبوی میں داخل ہوا۔ پاکیزہ خاندان۔ آئیے طالبات، اب ہم ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی اطہر بیض سیرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے پاکیزہ خاندان کو دیکھتے ہیں کہ جسے ہر طرف سے بزرگی اور عظمت و شرافت نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے خاوند سید الاولین والآخرین سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں؟ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ ام الفضل تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، جو پڑوسی کا دفاع کیا کرتے تھے، مال اللہ کی راہ میں بے درئی خرچ کیا کرتے تھے، مصائب میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے، برہنہ کو لباس مہیا کرتے اور بھوکے کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی خالہ تھی جو کہ حبراء الامت تھے اور قرآن مجید کے ترجمان تھے اور جنہوں نے دنیا کو علم اور فقہ سے روشناس کروایا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہا کی بھی خالہ تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی برہنہ تلوار تھے، جنہوں نے تاریخ کی پیشانی پر روشن صفحات رقم کیے، جنہیں دنیا زمانہ دراز تک بلا نہ سکے گی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ مشرکوں پر سونتتا ہے۔ صحیح الجامع البانی، حدیث کا نمبر ہے 3207۔ معزز ترین لوگ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بڑیاں ہیں جو رشتے ناطے کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بڑھ کر معزز ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، جبکہ ان کی ہمشیرہ لبابہ سے سیدنا عبادہ بن رضی اللہ عنہ نے، ان کی ہمشیرہ سلمہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور ان کی ہمشیرہ اسما سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ان کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی۔ زرخیز مٹی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بابرکت خاندان میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ نور ایمان ان کے دل اور رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ انہیں دنیا کے محلات میں سے کسی محل کو حاصل کرنے کا کوئی لالچ نہیں تھا اور نہ دنیا کے فنا ہونے والے مال و دولت سے کوئی رغبت تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ساری دنیا کی دولت مکھی کے ایک پار کے برابر بھی نہیں اور جنت میں مومن کا ایک قدم دنیا بھر کی دولت سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل کیا اور یہ ان خواتین میں سے تھی جن کے ایمان لانے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ گراں قدر خواہش میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسعود بن عمرو الثقفی نے شادی کی۔ اس نے اسے طلاق دے دی تو ابو رحم بن عبد العزیٰ نے اس کے ساتھ شادی کی۔ وہ فوت ہو گیا
تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بابرکت خاوند عطا کرے گا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دنیا اور آخرت کی جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہ بابرکت خاوند بھلا کون ہوگا؟ یہ تو ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر ام المومنین کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہو جائیں گی۔ لیکن مبارک تقدیر انہیں آہستہ آہستہ گراں قدر دلی خواہش پوری ہونے کے قریب کرتی گئی، وہ خواہش کہ جس کے بارے میں اس وسیع و عریض کائنات میں ہر مومن عورت کی دلی خواہش ہے کہ اسے اس نوعیت کا اعزاز حاصل ہو۔ حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس عمرہ سے فارغ ہو کر جب واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ آئیے طالبات، اب ہم اس بابرکت شادی کی خوبصورت داستان جو ہے وہ سنتے ہیں۔ سعادت کی گھڑی۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ جب ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ تو وہ سب اس سفر کے لیے روانہ ہوئے، صرف وہی نہ جا سکے جو شہید ہو گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی عمرہ کے لیے نکل پڑے۔ اس طرح عورتوں اور بچوں کے علاوہ عمرے پہ جانے والوں کی تعداد 2000 ہو گئی۔ اس موقع پر مدینہ منورہ میں ابو رحم الغفاری رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، 60 عدد اونٹ قربان کرنے کے لیے ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب الاسلمی رضی اللہ عنہ کو ان کا ذمہ دار قرار دیا۔ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور تلبیہ کہا۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تلبیہ کہا۔ اس دفعہ جنگی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر نکلے۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ قریش کہیں غداری پر نہ اتر آئیں۔ جب حج کے مقام پر پہنچے تو سب جنگی آلات ڈھانپ لیے، ترکش، نیزے اور تیر وغیرہ سب رکھ دیے، اور وہاں 200 افراد کو چھوڑا۔ ان کا سالار اوس بن خولہ الانصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قافلے کے پاس صرف تلواریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حجون کی گھاٹی کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس طرف مشرکین قطار در قطار کھڑے مسلمانوں کی آمد کو دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا اپنی چھڑی کے ساتھ استلام کیا، پھر طواف کیا، اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے گلے میں تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر با آواز بلند پڑھتے جا رہے تھے: خلو بنی القفاری عن سبیلہ، خلو وکل الخیر فی رسولہ، قد انزل الرحمن فی تنزیلہ، فی صحف تتلی علی رسولہ، یا ربی انی مؤمن بقیلہ، انی رأیت الحق فی قبولہ، بأن خیر القتل فی سبیلہ، اليوم ندربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الحام عن مقیلہ، ویزحل الخیل عن خلیلہ۔ کافر کے بچوں، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، تمام تر خیر و برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ رب رحمان نے اپنے قرآن مجید میں ایسی آیات نازل کی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی جائیں گی۔ اے میرے رب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانے والا ہوں، اور میں نے ان کو قبول کرنے میں حق سمجھا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا سب سے بہتر ہے۔ آج ہم اس کا حکم ملنے پر تمہیں ماریں گے، ایسی مار دیں گے کہ کھوپڑیاں اپنی جڑ سے ہل جائیں گی، اور دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عبداللہ بن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں تو شعر کہہ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: اے عمر، اسے چھوڑ دو، شعر کہنے دو۔ اس کے اشعار دشمن کو نیزے سے بھی زیادہ تیزی سے لگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2851۔ مہاجر مسلمان کا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مکہ معظمہ جانے کا انتہائی شوق تھا۔ ان کی سب سے بڑی دلی خواہش یہ تھی کہ مکہ معظمہ جائیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، زمزم سے سراب ہوں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔
آج ان کی امیدیں بار آئی تھی، خوشیوں کے چراغ جل اٹھے تھے۔ آج وہ حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ جب مشرکوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے؟ یہ تو پہلے کی طرح حشاش بشاش اور چاقو چوبند ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 416۔ جب طواف صفا اور مروہ کی صحیح سے فارغ ہوئے تو مروہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے اونٹ کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانور ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ مکہ معظمہ کی تمام گلیاں جانور ذبح کرنے کی جگہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کے پاس اونٹ ذبح کیا اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مکہ معظمہ میں رہے۔ جب چوتھے دن صبح کی تو مشرکین مکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اپنے سربراہ سے کہیں کہ مدت پوری ہو گئی ہے، اب یہاں سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے اور مقام صرف پر جا کر پڑاؤ کیا۔ اس عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ بنت الحارث سے شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں تشریف آوری سے پہلے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس کی ہمشیرہ ام فضل عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروا دیا اور ابو رافع کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے تو سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو صرف کے مقام پر پہنچا دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1837۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1410۔ میمون بن مہران سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں صفیہ بنت شیبہ کے پاس گیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ احرام کی حالت میں شادی کی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی جبکہ دونوں حلال یعنی حالت احرام میں نہیں تھے۔ یزید بن اسم سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ شب زفاف گزاری جبکہ آپ حلال تھے، یعنی حالت احرام میں نہیں تھے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 1411۔ ابو رافع سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی جبکہ آپ حلال تھے، یعنی حالت احرام میں نہیں تھے، اور میں دونوں کے درمیان قاصد تھا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے 841 نمبر ہے۔ نبوی آنگن میں طالبات اس بابرکت شادی کے طے پا جانے کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا خانہ نبوی میں ام المومنین کی حیثیت سے داخل ہوئیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے جو انہیں حاصل ہوا؟ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ مجھے بڑی سعادت میسر آئی ہے۔ انہوں نے اس حجرے کے اندر قدم رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے تیار کرایا تھا، اور پھر اس سے ایمان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ کمرہ اگرچہ سادہ سا تھا لیکن اس کی دیواریں تقوی پر استوار کی گئی تھی۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبوی آنگن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت، رہنمائی اور علم سیکھتی تھیں، جس سے ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گراں قدر گواہی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دلی طور پر راضی خوشی اور حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی برکات سمیٹتے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ و عرفہ کردار ان کے سامنے تھا۔ وہ رات کو قیام کرتی اور دن کو روزہ رکھتی اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی بہنوں کے ایمان کی گواہی دی۔ سبحان اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایمان کی گواہی ملنا کتنے بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو وہی الہی کی روشنی میں بولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاخوات الاربع میمونۃ و ام الفضل و سلمى و اسماء بنت امیس اختہن الامہن مؤمنۃ۔ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، صحیح الجامعہ البانی میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں اس کا نمبر 2763۔ 4 بہنیں میمونہ، ام فضل، سلمہ، اسماء بنت امیس، یہ ماں کی طرف سے ان کی تینوں سگی بہنیں تھیں، یہ چاروں مومن ہیں۔ اللہ کی حدود قائم کرنے پر ان کا حرص، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کی حدود قائم کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص تھیں، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر اس بات کو جانتی تھیں کہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہی گزاری جا سکتی ہے۔ یزید بن اسم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کا ایک قریبی رشتہ دار آیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، تو آپ نے اسے کہا، لَئِن لَمْ تَخْرُجْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجْلِدُوكَ وَلَا تَدْخُلْ إِلَيَّ أَبَدًا۔ اگر تم مسلمانوں کی طرف نہ نکلے کہ وہ تجھے کوڑے لگائیں تو آئندہ کبھی بھی میرے گھر نہ آنا۔ دردناک جدائی۔ اس بابرکت ایمانی زندگی کے تھوڑے عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر دراز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری محسوس ہوئی تو آپ اس وقت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مغرب کی نماز لوگوں کو پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں تیزی آئی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکلنے کی طاقت نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاریں، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دے دی۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2، حدیث کا نمبر ہے 253۔ چند گھنٹوں میں دنیا میں سب سے بڑھ کر پاکیزہ روح اپنے خالق حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ساری دنیا تاریک ہو گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا شدید غم میں مبتلا ہو گئی، قریب تھا کہ دل پھٹ جاتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت سے کمال درجے کا صبر کیا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ کافی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر راضی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ یعنی رب کریم کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہ اپنی تمام ازواج مطہرات سے راضی تھے اور ان کی اس وقت تعداد 9 تھی، جنہیں ایک شاعر نے درج ذیل اشعار میں بیان کیا ہے۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 9 نسوة الیہن تعزل مکرمات وتنسب فعائشۃ ومیمونۃ وصفیۃ وجویریۃ مسعودۃ وزینب کذا الرملۃ مع ہند ایضا وحفصۃ ثلاث وست نسمہن مہذب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں چھوڑ کر فوت ہوئے، جن کی طرف ہر طرح کی عزت و شرف کو منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت رملہ، ہند، ام سلمہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن، یہ پوری 9۔ ان کی ترتیب بھی کیا خوب ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک راوی کی حیثیت سے امام ذہبی رحمہ اللہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھتے ہیں، وَقَانَتْ مِنْ سَادَةِ النِّسَاءِ رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، وہ ان سردار عورتوں میں سے تھی جنہوں نے متعدد حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے بھانجے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
عبداللہ بن شداد بن الحاد، عبید بن سباق، عبد الرحمن بن صائب الحلالی، یزید بن الاسم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے غلام قریب، سلمان بن یسار، عطا بن یسار اور دیگر کئی ایک علماء نے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ گراں قدر مقام و مرتبہ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھلا کیوں نہ ملتا؟ آخر انہوں نے خانہ نبوی میں زندگی بسر کی تھی اور براہ راست صاف و شفاف خالص چشمہ نبوی سے جی بھر کر سراب ہوئی تھی۔ اسی طرح انہیں خیر و بلائی کا وافر حصہ ملا تھا۔ رحلت کا وقت حبیبی کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا عبادت گزاری، نماز روزے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئی اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ آخر کار وہ وقت قریب آ گیا جب دنیا کی ہر فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جائے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا خلفائے راشدین کا دور دیکھ کر، جس میں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بستر مرگ پر دراز ہوئی۔ ان کی زندگی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک دراز ہوئی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی تھی۔ یزید بن اسم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا پر جب بیماری کا بوجھ پڑا اور ان کے پاس ان کا کوئی بھتیجا نہ تھا تو فرمانے لگی، مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ، میں اس میں نہیں مرنا چاہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں نہیں مروں گی۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ ان کو لوگ اٹھا کر مقام صرف پر لے گئے اور اس درخت کے سائے میں رکھ دیا جہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ جب سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی تو ہم نے انہیں لحد میں اتارا، میں نے اپنی چادر ان کے رخسار تلے رکھ دی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ چادر پکڑ کر باہر پھینک دی۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مقام صرف پر اسی مقام پر دفن کیا جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھیں۔ ان کی قبر میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اترے۔ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے مقام صرف پر وفات پائی۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ نے فرمایا، اذا رفعتم ناشہا فلا تزلزلوا ولا تزعزعوها، جب تم ان کی لاش کو اٹھاؤ اس کو نہ تم ہلانا اور نہ تم اس کو جھکا دینا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے 51 ہجری میں وفات پائی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے وفات پا جانے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، فرماتی ہیں، ذہبت واللہ میمونۃ اما انہا کانت من آتقان للہ و اوصالین للرحم۔ اللہ کی قسم، میمونہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دنیائے فانی سے کوچ کر کے جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئی۔ تو طالبات، یہ تھی خوبصورت دل کو چھو لینے والی حیات مبارکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طالبات، سیرت کے اس سلسلے کو اپنے رشتہ داروں، اپنی دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔